تو اس لیے اگر کوئی شرک کرتا ہے تو شرک سے توبہ. پہلا شخص اگر شرک سے توبہ نہیں کی اللہ معاف نہیں کرے گا، اس رات میں بھی محروم رہو گے. اور پھر نمبر آگے چلتے ہیں، اس رات کے اندر ماں باپ کے نافرمان کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. آئے ہائے میرے ایمانی بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے نوجوان ساتھیوں، ان لوگوں سے پوچھو جن کے ماں باپ چلے گئے. ہاں، میں اسی لیے جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا واقعہ سناتا ہوں میری آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں. ہاں، آپ نے اویس کرنی کا نام سنا ہوگا، میں نے پڑھا نہیں، میں نے علماء سے سنا کہ اویس کرنی حضرت عمر سے فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، عمر تیرے زمانے میں ایک شخص اویس آئے گا، جب وہ ملے گا اس سے دعا کرانا. دعا اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عمر جیسے اگر اویس کرنی جیسے ہزاروں آئیں گے عمر کی، ہاں عمر فاروق تک نہیں پہنچ سکتے، ہزاروں اربوں کی تعداد میں. لیکن کیا کہا کہ عمر جب اویس ملے اس سے جا کر دعا کرانا. دعا. حضرت عمر پریشان کہ میں عمر میں اس سے دعا کراؤں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہاں ایک مرتبہ نکلے، ان کے علاقے والوں سے پوچھا کیا اویس کو جانتے ہو؟ اویس حج پہ آیا ہے؟ کہا نہیں آیا. تو ان کا ایک کزن اٹھا، اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے. کہا وہ عرفات کی طرف اونٹ چرانے گیا. پاگل سا. کیا ہے بھائی؟ پاگل سا. حضرت عمر نے کہا پاگل وہ نہیں، پاگل تو لگ رہا ہے مجھے. تو حضرت عمر جب پہنچے، حضرت علی ساتھ میں تھے، حضرت علی ساتھ میں تھے. ہاں، فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب وہاں پہنچے، اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے تھے کیکر کے درخت کے نیچے. انہوں نے جب دیکھا، محسوس ہوا کوئی شخص آیا، تو انہوں نے نماز مختصر کر دی. تو انہوں نے سلام کی. اویس کرنی نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عمر نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہا اللہ کا بندہ. کہا بھائی اللہ کے بندے تو سارے ہیں، تیری ماں نے تیرا نام کیا رکھا ہے؟ کہا تو کون آ گیا مجھے انٹرو پوچھنے والا؟ تو حضرت علی نے کہا اویس یہ امیر المؤمنین حضرت عمر ہے. پھر انہوں نے کہا حضرت معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو جانتا نہیں. تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی تھی. ایک بیماری ہوئی تھی ان کو، برس کا سفید داغ لگا تھا پیٹھ پر. تو حضرت عمر نے کہا وہ چیک کیا، دیکھا، اس کے بعد کہا کہ ہاتھ اٹھاؤ ہمارے لیے دعا کرو. کہا عمر میں تمہارے لیے دعا کروں؟ کہا ہاں دعا کرو. اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اویس ملے عمر اس سے دعا کرانا. کس وجہ سے؟ رات کے تہجد گزاری کی وجہ سے نہیں، رات کی شب بیداری کی وجہ سے نہیں، ماں کی خدمت کی وجہ سے یہ مقام دیا. اور پھر آگے سنو، فرمایا کہ جب اویس جنت میں جا رہا ہوگا، جنت کے دروازے پر پہنچے گا، اللہ بلائے گا اویس. اویس سوچیں گے کہ اب پکڑا گیا، اب مجھے چھوڑیں گے نہیں. تو فرمایا اویس پیچھے دیکھے گا، آواز آئے گی اویس اپنی انگلی کا اشارہ کرو. جس طرف آپ کی انگلی کا اشارہ چلے گا اللہ رب العزت اس تمام کے لوگوں کو مغفرت کر دے گا. ہاں، یہ مقام تہجد سے نہیں ملا، یہ مقام لمبی لمبی نماز پڑھنے سے نہیں ملا، یہ مقام بڑے بڑے صدقات دینے سے نہیں ملا، یہ ماں کی خدمت سے ملا. اس لیے ماں باپ کی فرما برداری تمہاری عزت کو بڑھائے گی، گھٹائے گی نہیں. ماں باپ کی عزت تمہارے اوپر فرض ہے. ہاں، اور علماء نے لکھا ہے ہر گناہ کی سزا مرنے کے بعد ملے گی،
لیکن ماں باپ کا نافرمان دنیا کے اندر سزا بھگتتا ہے۔ ہاں، اور تمہارے لیے ہر دعا بعد میں قبول ہوگی، ماں باپ کی دعا سب سے پہلے قبول ہوگی۔ ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چڑھتے تھے، جوتا لگا کر چڑھتے تھے، لیکن جب ماں چلی گئی، پہلا دن تھا، قدم رکھا تھا جوتا لگا کر، اللہ کی طرف سے آواز آئی، موسیٰ اب سنبھل کے آیا کر، تیرے لیے تیری دعا کرنے والی اٹھ چکی ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی عمر میں کیا فرمایا تھا؟ ہائے کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے۔ کیوں فرمایا تھا؟ انہیں پتا تھا کہ کشمیر کی ماں بعزت ہوگی ہر گلی میں، ہر کوچے میں، ہر گھر میں۔ انہیں پتا تھا کہ کشمیر کی مائیں بازاروں کے اندر ہاتھ پھیلاتی ہوئی، ایک ماں برتن مانج کر اپنے 10 بچوں کو پال سکتی ہے، لیکن 10 بچوں سے ایک ماں نہیں پالی جا سکتی۔ وہ جا کر بیٹی کے گھر کے اندر بیٹھی، ہاں اماں جی کیوں آئی ہو؟ اپنے بچوں نے دھکے مار کے گھر سے نکال دیا۔ ہاں میرے ایمانی بھائیوں، یہ ماں باپ میں سے جب کوئی ایک چلا جاتا ہے نا، یوں لگتا ہے جس طرح ایک پرندے کا ایک پر زخمی ہو جاتا ہے، وہ اڑ نہیں پاتا ہے۔ اسی طرح سے جب ماں باپ کوئی ایک چلا جاتا ہے، انسان بے سہارا ہو جاتا ہے۔ ہاں، ایک نافرمانی ہوتی ہے کہ کبھی کبھار نہیں مانی کوئی بات، اس کو نافرمانی نہیں کہتے۔ ہاں، لیکن ایک ہوتا ہے جو کنٹینیوسلی نافرمان ہو، کوئی بھی بات نہ مانے۔ اسی لیے تو حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تھا کہ امی جان قیامت کب آئے گی؟ فرمایا میرا اللہ کو پتا ہے۔ کہا کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہا جب بیٹیاں تک اپنے ماؤں سے نوکروں کا جیسا سلوک کریں گی تو قیامت آ جائے۔ ہاں، یہ قیامت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو الٹریٹ کہا جا رہا ہے۔ ارے نوجوان میرے بھائی، ذرا ہوش کے ناخن لے۔ جن ماں باپ نے تجھے پڑھایا بڑھایا، اتنا جوان کیا، جنہوں نے تجھے اس قابل بنایا کہ تو 10 لوگوں کے سامنے، 10 لوگوں کے بیچ میں عزت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے، کیا وہ الٹریٹ ہے؟ کیا انہوں نے تجھے اسی لیے پڑھایا تھا؟ ہاں، تو اس لیے ماں باپ کی خدمت تمہارے اوپر فرض ہے۔ ماں باپ، میں نے کتاب کے اندر پڑھا، ایک بہت بڑے عالم نے لکھا، ماں باپ کافر بھی ہوں ان کی خدمت فرض ہے۔ ہاں، حضرت عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ، اس سکھ سے مسلمان ہوئے، پاکستان گجرانوالے کے تھے۔ جب یہ مسلمان ہوئے، ان کی ماں غیر مسلم اور مولانا خود مسلمان، یہ ماں کے سامنے بیٹھتے تھے۔ ان کی ماں اپنے ہاتھوں میں جوتا پکڑتی تھی، یہ ان کے سر کے اوپر مارتی تھی، مارتی رہتی تھی۔ جب یہ تھک جاتی تھی، جوتا نیچے گر جاتا تھا، جوتا پھر سے اٹھا کر ہاتھ میں دیتے تھے، کہتے تھے اماں جی اور مارو لیکن میں اسلام نہیں چھوڑ سکتا۔ اپنی بات پر بھی قائم، بدتمیزی بھی نہیں۔ ماں باپ سے بدتمیزی مت کرو۔ ہاں، فرمایا جو شخص صبح ماں باپ کی صرف زیارت کرے، کوئی خدمت نہیں پوچھے، صرف زیارت کرے، پانی تک نہیں پوچھے، صبح سے شام تک اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ہاں میری ایمانی بھائیوں، جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ ان کی قدر کرے۔ اور آج اگر کوئی نافرمان ہے، اللہ نہ کرے اس مجلس میں اتنے آئے بیٹھے ہو، مجھے نہیں پتا کتنے ہو، لیکن اگر کوئی ہے وہ توبہ کے بغیر نہیں اٹھنا، یہی دل کے اندر توبہ کرو، اس کے بغیر نہیں اٹھنا اگر چاہتے ہو کہ اس رات میں مغفرت ہو جائے۔ ہاں، اپنے دل کے اندر توبہ کرو کہ میرے مولا غلطی ہو گئی، میں گنہگار ہوں، تو رحیم ہے، آج معاف کر، اللہ معاف کر دے۔ ہاں، اس کے بعد